نعرہ صلوات۔ نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے، نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے، اور میرا ہے رب تو صرف نبی اور امام سے، اور کرنا ہے مجھ کو چودہ وسیلوں کا تذکرہ، آواز کر رہا ہوں خدا کے کلام سے، نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے۔ نا گفتنی ہے حال میرا ہجر یار میں، نا گفتنی ہے حال میرا ہجر یار میں، اور کانٹا سا چبھ رہا ہے دل بے قرار میں، اور دست جنوں کی خیر لو، ارے کچھ بھی رہا نفر، ارے دامن کے تار اور غریباں کے تار میں، نا گفتنی ہے حال میرا ہجر یار میں۔ شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، اے شبیر
کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، ارے زینب کی فی صورت تھی اس ماہ لقا کی، ارے جس دم دیا گودی میں ایفیلا کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، ارے رکھے تجھے اے لاڈلی ارے اللہ سلامت، ارے سر پر رہے دنیا میں تیرے شاہ سلامت، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی۔ شبیہ یہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں، شبیہ یہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ یہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں، ارے جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، ارے زمیں پہ شہے دین شان کھینچتے ہیں، شبیہ یہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں، ارے پکاری سکینہ ارے دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ ارے دہائی ہے بابا، ارے ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ یہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں، ارے کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا،
کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بافنا کھینچتے ہیں شبیہ یہ ماں میں زماں کھینچتے ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ زہرا غم رسول میں بے اختیار ہیں، غش میں بھی مصطفیٰ کے لیے اشک بار ہیں، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، بے قرار ہیں، تبدیلیے لباس کہاں سوگوار ہیں، ارے اٹھی نہ یہ جو بیٹیاں، ارے آئیں کھڑی رہے، ارے میلی رضائیں ڈھانپے ہوئے منہ پری رہیں، ایسا مرض بہا کے لہو تن کا گھٹ گیا، آنکھیں کبھی پھر آئیں کبھی دم الٹ گیا، رات آتے ہی پہاڑ ہوئی دن جو کٹ گیا، دل زندگی سے جانے پیمبر کا ہٹ گیا، ارے آہیں جو کی اذیت ارے بیمار بڑھ گئی، ارے افاقہ کش کی زر دیے رخسار بڑھ گئی، رو کر کہا کہ میں ہوں علی تم ہو کیوں خاموش، ملنے کو آیا ہوں کہ ہے الفت کا دل میں جوش، پہنچی یہ شاہدی کی صدا درمیان گوش، نام علی سے آ گیا بنتے نبی کو ہوش، ارے باتیں ادھر تھی آف کی، ارے آہو بکا ادھر، ارے رونے لگی
بطولو ادھر مرتضی ادھر زہرا غم رسول میں بے اختیار ہیں دیکھا کہ جاں بحق ہوئی وہ آسماں جناب شیدا پیدر کی خلد میں ہے کون دے جواب ناگاہ آئے فاطمہ کہ ماں آفتاب بنتے امیف سے کیا آتے ہی خطاب ارے خاموش کیوں ہے غش میں ہے ارے اماں کے سو گئی ارے اس نے کہا کہ داخلے فردوس ہو گئی اماں میں پھینک پھینک کے دوڑے وہ نوحہ آ کر سرہانے ماں کے حسن تھام کر جگر قدم میں گر کے رونے لگا دوسرا پہ سر آسماں پکاری اپنے پیدر کو کرو خبر ارے روتے ہوئے وہ جانبے ارے مسجد رواں ہوئے ارے لائے علی کو حشر کے ساما آیا ہوئے فرمایا رو کے ساکیے کوثر نے کیا کہوں دشمن کا ظلم دیکھ کے صدمہ ہوا افسوس بعد مرگ بھی چہرہ ہے نیلگوں ہے ایک آنکھ فاطمہ کی سرخ مثل خون ارے معفو ماں پہ یہ شدت آزار ہے غضب ارے سوجا ہوا ہے بازو یہ خمدار ہے غضب کفن آیا بعد غسل کے حیدر نے کی فغاں سب نے کیا وداع جنازہ ہوا رواں گزری تھی نصف شب کے چلا ہادیے جہاں مٹی تھی جس کی مقام کی تابوت لائے وہاں مٹی تھی جس مقام کی تابوت لائے وہاں ارے کرتی تھی جس کو یاد خدا نے وہ گھر دیا ارے روئے نماز پڑھ کے علی نے دفن کیا جو جو شریک دفن تھے محروم ہوئے کمال پلٹے مکان کو روتے ہوئے شاہ ذوالجلال ارے ہر وقت سوگواروں کا بہتا گیا ملال ماتم نشیں تھی زینب ارے ماتم نشیں تھی زینب کلثوم خافتہ حال
ارے صورت نظر نہ آئی کسی وقت چین کی، ارے فریاد وہ حسن کی وہ آہیں حسین کی، زہرا غم رسول میں بے اختیار ہیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، مجلس عزا کا پوری طرح آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا ابھی بھی جو حضرات چہر روضے کے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے برائے کرم چہر روضے میں فرش مجلس پہ تشریف لانے کی سعادت حاصل کریں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ خدا کسی کو جب عروج کمال دیتا ہے، آگا دیکھیں گا کہ خدا کسی کو جب عروج کمال دیتا ہے در بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے، خدا کسی کو جب عروج کمال دیتا ہے در بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے، تو جو آدمی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے۔ آئیے حضرات، گزارش کرتا ہوں جناب محمد مرتضیٰ سلموں سے تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ بر محمد والے محمد، نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ برائے اثار ثواب مرحومہ نفیس فاطمہ بنت مصطفیٰ حسین حفظی۔ جس گھڑی بر سر میدان علی بولتے ہیں، جس گھڑی بر سر میدان علی بولتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں۔ بارہا اپنے صحابہ سے پیمبر نے کہا، بارہا اپنے صحابہ سے پیمبر نے کہا، رکھ دو جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں، رکھ دو جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں۔ لشکر دین کو للکار رہا ہے مرحب، لشکر دین کو للکار رہا ہے مرحب، چپ ہیں سب دشت و بیابان علی بولتے ہیں، چپ ہیں سب دشت و بیابان علی بولتے ہیں۔ شب معراج محمد کی سماعت کی قسم، شب معراج محمد کی سماعت کی قسم، اس میں شک کا نہیں امکان علی بولتے ہیں، اس میں شک کا نہیں امکان علی بولتے ہیں۔ میں جناب میر تکلم صاحب کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے امام حسین کی جنگ کا ذکر کیا ہے، سماعت فرمائیں۔
آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہیں، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہیں، فاطمہ غیظ میں ہیں، حق کا ولی غیظ میں ہیں، فاطمہ غیظ میں ہیں، حق کا ولی غیظ میں ہیں، ساتھ شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں، ساتھ شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہیں، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہیں۔ اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین۔ فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ربی دریا کی ترائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی، دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہے آنے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہے آنے والے۔ ہو گئی جنگ پاماد خدا کی قدرت، غیث کو دے کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت، پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت، 6 مہینے سے بہت شور تھا بیعت بیعت، تیغ میدان میں جب ابن علی تولے گا، کوئی بیعت تو گجا بے بھی نہیں بولے گا، کوئی بیعت تو گجا بے بھی نہیں بولے گا۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات پڑھتے ہیں حضرات۔ آخری 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جناب فضا صاحب اور اس کے بعد سرکار ہوں گے کہ فکر سرور پا چھوڑی ہے لجام راہوار، جناب حر کے حوالے سماعت کر لیں کہ فکر سرور پا چھوڑی ہے لجام راہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع سماعت کر لیجئے گا کہ فکر سرور پا چھوڑی ہے لجام راہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا، تو نعرے دوزخ رات بھر، نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا، نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا۔ آئیے حضرات، گزارش کرتا ہوں جناب فضا کربلائی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں، ایک جیتی جاگتی صلوات کے ساتھ استقبال کریں جناب فضا کربلائی صاحب۔ پیار مسلم ملاحظہ کریں کیونکہ آئینہ جمال پیغمبر حسین ہیں، آئینہ جمال پیغمبر حسین ہیں، یوسف سے ہر لحاظ سے بہتر حسین ہیں، آئینہ جمال پیغمبر حسین ہیں، یوسف سے ہر لحاظ سے بہتر حسین ہیں، اور مشکل کشا زمانے کے حیدر تو ہیں مگر حضور دیکھیں گے مشکل کشا زمانے کے حیدر تو ہیں مگر مشکل کشائے دین پیغمبر حسین ہیں، مشکل کشائے دین پیغمبر حسین ہیں۔ 4 مثال دیکھیں ننھے مجاہد کے حوالے سے، کہتا ہوں یوں شیرخوار تھا بن کاہل کے سامنے، یوں شیرخوار تھا بن کاہل کے سامنے، جیسے کوئی پہاڑ ہو منزل کے سامنے، یوں شیرخوار تھا بن کاہل کے سامنے، جیسے کوئی پہاڑ ہو منزل کے سامنے، اور اس پوری کائنات میں بے شیر کے سوا، اس پوری کائنات میں بے شیر کے سوا مقتول کم ہنسا کوئی قاتل کے سامنے، اس پوری کائنات میں بے شیر کے سوا مقتول کم ہنسا کوئی قاتل کے سامنے۔ اور دیکھیں چھوٹا حضرت کے حوالے سے 4 مصرے، معرکہ دشوار سے دشوار ہو جاتا ہے سر، معرکہ دشوار سے دشوار ہو جاتا ہے سر، نام آ جاتا ہے ہونٹوں پر اگر عباس کا،
मार्का दुश्वार से दुश्वार हो जाता है सर, नाम आ जाता है होठों पर अगर अब्बास का, और मुश्किलों में हम अली का नाम लेते हैं मगर कोई हाजत हो तो याद आता है दर अब्बास का। मुश्किलों में हम अली का नाम लेते हैं मगर कोई हाजत हो तो याद आता है दर अब्बास का। और 4 मिसरे देखें। जो एक रात की मोहलत यजीदियों से मिली, हुजूर देखेंगे, जो एक रात की मोहलत यजीदियों से मिली, हुसैनियों में सुजूद व रुकू होने लगे। जो एक रात की मोहलत यजीदियों से मिली, हुसैनियों में सुजूद व रुकू होने लगे। और जो शहने खैमे नुसरत का गुल चराग किया तो जानसारी के सूरज तुलू होने लगे। जो शहने खैमे नुसरत का गुल चराग किया तो जानसारी के सूरज। और शेर 4 मिसरा आखिरी देखें कि क्यों ना बैयत का गला कटता फकत एक बार में, क्यों न बैयत का गला कटता फकत एक बार में, थी 72 की नहीं शबीर के इनकार में। क्यों न बैयत का गला कटता फकत एक बार में, थी 72 की नहीं शबीर के इनकार में। और असलहे उठे थे, उंगली भी उठी होती जरूर। असलहे उठे थे, उंगली भी उठी होती जरूर। नक्श कुछ होता अगर शब्बीर के किरदार में, नक्श कुछ होता अगर शब्बीर के किरदार में। सलाम के चंद शेर देखें, मतलब मुलाहिजा के बतौर खास कि ये मतलब पेश कर रहा हूँ कि ये एक सबसे बड़ा फायदा हुसैन से है। ये एक सबसे बड़ा फायदा हुसैन से है, जहां में आज भी नाम खुदा हुसैन से है। ये सबसे बड़ा फायदा हुसैन से है, जहां में आज भी नाम खुदा हुसैन से है। और वजूद शेर देखें, वजूद करबो बला का अजल से था, लेकिन वजूद करबो बला का अजल से था, लेकिन जो रश्के खुल्द है वो करबला हुसैन से है। जो रश्के खुल्द है वो करबला हुसैन से है। और शेर देखें बतौर खास पेश कर रहा हूँ। नमाज, रोज़ो, हज्जो, ज़कात और इस्लाम। नमाज, रोज़ो, हज्जो, ज़कात और इस्लाम बिना रसूल है इसकी बका हुसैन से है। बिना रसूल है इसकी बका हुसैन से है। तो ये और बात है, ये और बात है ईसा बिन है मसीह मगर, ये और बात है ईसा बिन है मसीह मगर हमारे दर्द आलम की दवा हुसैन से है। ये और बात है ईसा बिन है मसीह मगर हमारे दर्द आलम की दवा हुसैन से है। और वो जिसको देख के हैरान अंबिया भी हुए, बतौर खास से समझने शेर समझने इमदाद दे दिएगा। वो जिसको देख के हैरान अंबिया भी हुए, जिहाद नफ्स का वो मारिका हुसैन से है। जिहाद नफ्स का वो मारिका हुसैन से है। और हयात दी है उसे दे के जिंदगी अपनी, हयात दी है उसे दे के जिंदगी अपनी। ये ला इलाह की हर सू सदा हुसैन से है। ये ला इलाह की। और अगर यकीन है खाके शिफा का है एजाज, अगर यकीन है खाके शिफा का है एजाज, तो फिर ये कहिए लहद में ज़िया हुसैन से है। तो फिर ये कहिए लहद में ज़िया हुसैन से है। आखिरी शेर देखें, है इसकी शान ये माना की परचम अब्बास, है इसकी शान ये माना की परचम अब्बास, मगर वो खारे जुलूसे अज़ा हुसैन से है। और मक्तम रज़ा हो, बरोज़े हश्र करम की निगाह हो हम पर, बरोज़े हश्र करम की निगाह हो हम पर, फ़ज़ा हमारी यही इल्तिजा हुसैन से है।
یہ تھے جناب فضا کربلائی صاحب۔ آئیے حضرات، نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے چل رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں برائے کرم رونق افروز ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب کو اپنی تقریر سے منور فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد نعرہ صلوات۔ مجمع کے تناسب سے بہت زیادہ مجمع زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، بلندی چاہیے، مجمع کے تناسب سے ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا فاتحہ۔ گزارش ہے کہ بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توبہ تلاوت نہ کریں۔ مرحومہ نفیس فاطمہ بنت مجتبیٰ حسین صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ صلوات الله عليه وسلم۔ سورہ مبارک دہر کی آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ دہر کا ایک نام ہے سورہ حل عطا بھی، اور اسی سورہ کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا خاص ربط ہے شہزادی کونین سے، چونکہ یہ دن بی بی کے عزا کے دن سے منسوب ہیں، اس لیے میں نے اس سورہ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں شہزادی کا خاص ذکر ہے۔ آیہ کریمہ کی ابتدا ہوئی ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کی جزا بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا ہے۔ جنت ہے، ریشم ہے، یہ جنت پہ تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں نہ زمہریرے والی سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ اس وقت سردی سے کہیں زیادہ طبقہ زمہریرہ کی، وہاں آدھی پہنچے تو بالکل برف ہو جائے۔ تو لا یرون فیہا شمسوں ولا زمہریرا، نہ قیامت خیز سردی ہوگی
اور نہ شدتی گرمی ہوگی. وہاں کے حالات قرآن بیان کر رہا ہے. بڑی جزا ہے ان کی بما صبر، جن لوگوں نے صبر کیا ہے. اب صبر کے کیا معنی ہیں؟ مجھے مجلس میں صدیقہ طاہرہ کے صبر دکھانا ہے اور اسی پر مجلس تمام ہوگی. تو صبر کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ بولتے صبر ہے. کچھ صبر کہتے ہیں، کچھ صبر کہتے ہیں، اور سبھی بولتے ہیں کہ اپنا ہو غیر ہو سب کہتے ہیں یہ. لیکن یہ ایک لفظ ہے صبر، لیکن بہت سے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. دیکھیے یہی صبر ایک ہے، لیکن اس صبر کے ہزار جلوے ہیں. یہی صبر کہیں کرم بنا، یہی صبر کہیں شجاعت و شجاعت کہلایا، یہی صبر کہیں عفت و زہد، یہی صبر کہیں ایثار. یعنی یہ عرض کروں کہ موقع محل کے اعتبار سے ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں اور سب صبر ہیں. تو اگر دیکھیں آپ عموماً ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہوتا ہے صبر سے، وہ صبر کا تصور یہ ہوتا مجبوری. صبر نہیں کرتی تو کیا، تو مجبوری تھی. دیکھیے صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ صبر کے سلسلے میں قرآن میں بہت ہی اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں. جیسے ایک آیت کریمہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. ہر چیز کا حساب ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ بے حساب اجر مجبوری پر نہیں ہو سکتا، یہ مجبوری پر نہیں ہو سکتا. پھر کس پر ہوگا؟ کہا صاحب اس پر اختیار پہ ہوگا. مجبور نہیں، اختیار رکھتے ہوئے انسان صبر کرے. ہم یہ کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے. یہ ہے استحکام. صبر یعنی استحکام، صبر یعنی ثبات قدم، قدم کا ایک جگہ جم جانا. اسی کو کہتے ہیں شجاعت. یعنی میدان میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، لیکن اگر انسان وہاں پہ صبر کر لے، یعنی ثابت قدم رہ جائے، جس کو کہتے ہیں صابر. یہ صابر تو موارد جگہوں کے لحاظ سے صبر کے الگ الگ معنی ہے، الگ مفہوم ہے. غصہ آ جائے اور برداشت صبر کر لے، اس کو کہتے ہیں کظم. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام میں سے ایک لقب ہے کاظم. تو عزیزان گرامی، تو صبر کے الگ الگ نام ہیں اور جگہیں الگ الگ ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ صبر یہ مجبوری نہیں ہے، یہ صبر انتہائی اختیار کا نام ہے. اور خداوند عالم نے جو اجر و صلہ رکھا ہے وہ مجبوری پہ نہیں ہے، وہ اختیار پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے سامنے نوجوان ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ مجبوری میں اور اختیار میں کیا فرق ہے. مجبوری اور اختیار کا فرق بالکل واضح ہو جائے. جیسے میں یہ کہوں کہ مثال دیکھیے، ایک شخص کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کوئی انتظام کھانے کا نہیں کر پایا، وہ شخص بھوکا سویا. ایک دوسرا شخص کھانے کا انتظام تھا، اس کے بعد کھانا رکھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا صاحب خانہ نے اور کہا صاحب میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس غریب نے اپنا پورا کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا، یہ بھی بھوکا سویا. فرق آپ نے محسوس کیا؟ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہ بھی بھوکا سویا، جس کے پاس کھانے کو تھا اس نے اپنا کھانا بھوکے کو کھلا دیا، وہ بھی بھوکا سویا. مگر دونوں میں فرق ہے. جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہ بھوکا سویا، یہ اس کی مجبوری تھی، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور جس کے پاس کھانے کو تھا اس نے بھوکوں کو کھلا دیا، خود بھوکا سویا، اس کا یہ ایثار ہے، اس کا یہ صبر ہے.
تو دیکھا آپ نے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے۔ اور اس سے بہتر مثال دے دوں، اس سے بہتر قریب کی مثال دے دوں، جیسے پانی نہ ہو تو مجبوری ہے، آج چلو میں پانی ہو، دیکھا آپ نے، چلو میں پانی ہو اور پانی پھینک دے، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ آپ زیارت جناب اقبال صاحب کی زیارت میں آپ یہ فقرہ پڑھتے ہوں گے، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت، امام چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں صبرتا، آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا، اس کا اجر ہے، اس کا صلہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صبر یہ مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر یہ اختیار کا نام ہے۔ معصومین علیہ السلام کی اہم ترین صفت ہے صفت صبر، معیار امامت ہے صبر، امامت کا معیار صبر۔ وہ کیسے؟ دیکھیے میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مبارک سجدہ کی آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَائِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، جب انہیں صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام وہ بنتا ہے جو صابر ہو، جو صابر نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی امام کے لیے صابر ہونا ضروری ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ مجید میں 70 مقامات ایسے ہیں جہاں سب لفظ صبر کا استعمال ہے، ایک تو نہیں 70 مقام ہیں قرآن مجید میں جہاں لفظ صبر استعمال ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کی خصوصیت کتنی اہم ہے، یہ معیار امامت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صبر یہ اگر جسم کے ساتھ آپ دیکھنا چاہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر خداوند عالم صبر کو مجسم کر دے، جسم کی شکل میں بھیج دے، تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر صبر مجسم ہو کر کے آئے تو میں ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر صبر مجسم ہو کر کے آ جائے تو اس کی شکل علی بن ابی طالب کی شکل ہو، اس کی شکل حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہو، اس کی شکل امام حسین السلام کی شکل میں ہو۔ یعنی اگر آپ صبر کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کو دیکھ لیجئے، حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیجئے، امام حسین السلام کو دیکھ لیجئے، امام سجاد کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ سب مجسمہ صبر ہیں۔ مجسمہ صبر یعنی خداوند عالم اگر صبر کو مجسم کر دے تو ان کی شکلیں بنے، ان کی تصویر بنے۔ تو قرآن مجید ارشاد کیا ہے، میں قرآن مجید میں اللہ کی کہنا ارشاد فرما رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کی جزا بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، جنت ہے، حریر ہے، حریر ہے، ریشم ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر جنت پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، اور نہ شدت کی سردی ہوگی نہ شدت کی گرمی ہوگی۔ یہ اجر و ثواب ہے صبر کے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کہ ائمہ معصومین صلاح آپ صبر کے معنی کہا کہ اختیار کے، جب صبر کے معنی اختیار کے ہیں تو ائمہ معصومین صلاح السلام نے اپنے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ بھائی امام حسین صلاح السلام نے کربلا کے میدان میں اختیار رکھتے تھے، پانی منگا سکتے تھے، اختیار رکھتے تھے، کھانا منگا سکتے تھے، لیکن کھانا منگایا نہیں منگایا، اختیار رکھتے تھے
بھائی آپ قدموں مارتے ٹھوکر پانی ابلتا کھانا آ جاتا. بھائی جنت کے جس کے لیے کپڑے آ سکتے ہیں تو آپ بتائیں اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی. لیکن یہ اختیار کا استعمال نہیں کیا. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر جگہ اختیار استعمال نہیں کیا جاتا. اختیار ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ اختیار کا استعمال نہیں کیا جاتا. اس کی واضح مثال دے دوں. جیسے ماہ مبارک رمضان میں ہم سب روزہ رہتے ہیں. جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سب باقاعدہ کھانے پینے پہ اختیار رکھتے ہیں, لیکن اختیار کا استعمال نہیں کرتے. اختیار کا استعمال کرتے ہیں. بھئی آپ روزے سے ہیں, آپ یہ تو کہتے ہیں کہ آج پیاز کی شدت بہت ہے, آج مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے, لیکن کوئی شخص نہیں کہہ رہا تو جا کے کھا لیجیے آپ. کوئی شخص نہیں کہا آپ جا کے پانی پی لیجیے. تو آپ یہاں تو نہیں کہتے کہ اختیار کیوں نہیں استعمال کر لیتے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے کہتے ہیں جا کے اختیار کر لو, استعمال کر لو, تو اختیار استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اجر کو ضائع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں کہ اختیار کو استعمال کرنا اجر کو ضائع کرنا ہے. یعنی ہم کو روزے میں اپنے اجر کا بہت خیال ہے, اور سردار جنت کو کیا اپنے اجر و ثواب کا خیال نہ ہوگا؟ جی ہاں, یاد رکھیے گا کئی منزل آزمائش ہوتی ہے, جب امتحان کی منزل ہوتی ہے تو اختیار کا استعمال نہیں کرتا, چونکہ روزے کے ذریعے سے مومن کے بھوک و پیاس کا امتحان مقصود ہوتا ہے. وہاں اختیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں اختیار استعمال نہیں کیا جاتا. تو اسی طریقے سے سرکار شہداء جو منزل آزمائش تھی, وہ امتحان کی منزل تھی, اس لیے آپ نے اختیار کا استعمال نہیں کیا اور صبر کے جوہر دکھائے. صبر کے جوہر دکھائے. تو عزیزان گرامی اور بات آگے بڑھی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, اور ان کی جزا بما صبر, جو انہوں نے صبر کیا. یہ آئے سورہ مبارک کے تحت اہل بیت علیہ السلام کا ایک قصیدہ ہے اس سورہ میں. اور خاص بات ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں حوروں کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ میں حوروں کا تذکرہ نہیں ہے, کیونکہ صدیقہ طاہرہ کا اس میں ذکر ہے. اب دیکھیں آپ, اس میں خاص خصوصیت صدیقہ طاہرہ کا. دیکھیں اب ان کا صبر دیکھیں. صدیقہ طاہرہ زیارت کا فقرہ ہے, یا ممتحنہ امتحانک اللہ وجدک اللہ صابرہ. اے بی بی, اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور آپ کو صابر پایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے امتحان لیا اور وجدک اللہ صابرہ, اور اللہ نے بی بی آپ کو صابرہ پایا. دیکھیے بی بی کتنی صابرہ ہے, کتنی صابرہ ہیں. آپ دیکھیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی, تم بچوں کی شفا یابی کے لیے روزوں کی نذر مان لو. روزوں کی نذر مان لو. روزوں کی نذر مان لی گئی. روزوں کی نذر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام بچوں کی شفا یابی کی دعا کرتے تو بچے شفا یاب نہ ہوتے. مولا کائنات دعا کر دیتے, شفا یاب ہوتے. صدیقہ طاہرہ دعا کرتے ہیں, شفا یاب ہوتے. لیکن دعا سے کام نہیں لیا, بلکہ کہ اے علی بچوں کی شفا کے لیے روزوں کی نذر مان لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسے حالات پیش آ جائیں تو تم بھی روزوں کی نذر مانو. ایسا روزوں کی نذر مان لی, 3 روزوں کی نذر مان لی. بچے شفا یاب ہو گئے. جب بچے شفا یاب ہو گئے, بہت توجہ سنیے گا, بچے جب شفا یاب ہو گئے تو مولا کائنات کو سب سے پہلے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ہمیں نذر پوری کرنا چاہیے. دیکھیے 2 لفظیں ہیں, ایک شفا اور دوسرے طاقت آ جانا. ایک شخص کو شفا مل گئی لیکن ابھی طاقت نہیں آئی. مجھے ایک آدمی بیمار تھا, اب بخار نہیں ہے, شفا مل گئی لیکن ابھی کمزوری برقرار ہے. اب بعض بخار, بعض بیماریاں ایسی ہوتی کہ مہینوں کمزوری برقرار رہتی ہے. تو اب آپ غور کیجیے
بچے شفا یاب ہوئے، اب مولا کو فکر ہوئی کہ نظر پوری کی جائے۔ دیکھیے مولا کائنات نے طاقت آنے کا انتظار نہیں کیا کہ طاقت بھی آ جائے۔ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہوا، روزے کی نظر مان لی، بچے کو شفا تو مل گئی، والد کو شفا تو مل گئی، ماں کو شفا مل گئی، لیکن ہم انتظار کریں گے کہ طاقت بھی آ جائے۔ لیکن مولا نے طاقت کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جب ہم نے نظر مانی تھی تو ہم نے شفا کی نظر مانی تھی، طاقت آنے کی نظر نہیں مانی تھی کہ طاقت بھی آ جائے۔ دیکھیے باتوں بغور کیجیے، میں سرسری طور سے آگے نہیں بولوں گا، بغور کیجیے۔ چونکہ نظر جو مانی وہ شفا کی نظر مانی، طاقت آنے کی تو نہیں مانی کہ طاقت بھی آ جائے۔ خیر مولا کہنا شمون یہودی کے یہاں سے لائے جو بھی لائے اور اون بھی لائے۔ یہ اون جو آئے یہ مزدوری میں، یہ کام کرنے کے لیے، اور جو آئے وہ مزدوری میں لا کر کے مولا کائنات صدیقہ طاہرہ کو دے دیا، اون بھی اور جو بھی۔ صدیقہ طاہرہ نے اون کے بھی 3 حصے کیے اور جو کے بھی 3 حصے کیے۔ روزے 3 تھے تاکہ پہلے جب روزہ رکھیں تو اتنا کام کریں، اون درست کریں۔ جب اون درست ہو جائے تو اس ایک دن کی مزدوری جو ہے اس کو پیسے اور روٹیاں تیار کریں، یہ ہوا۔ اب پہلا دن جو آیا تو سب روزے سے ہیں، سب روزے، صدیقہ طاہرہ روزے سے، مولا کائنات روزے سے، امام حسن امام حسین روزے سے، جناب فضا روزے سے۔ صدیقہ طاہرہ نے اون درست کیا اور اس دن جو پیسا اور روٹیاں تیار کی۔ جب روٹیاں تیار کی تو جیسے ہی نماز کے بعد افطار کے لیے بیٹھے، ویسے ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، اہل بیت رسالت کے دروازے پہ آ کے اس نے سوال کیا کہ اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں۔ جیسے ہی مولا کائنات ٹھکانوں سے آواز ٹکرائی، مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی، صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی دے دی، حسن امام حسن نے اپنی روٹیاں دے دی، جناب فضا نے اپنی روٹی دے دی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ نے روٹی دی؟ نہیں، میں اور اس کو واضح کروں۔ جیسے مثال سنیے، ہم 4-5 آدمی سفر کر رہے تھے، جیسی ٹرین میں بیٹھے ویسے ایک اپاہج آ گیا، اس نے کہا صاحب کچھ مدد کر دیجیے۔ میں نے 10 روپے کی نوٹ نکالی، اس کو دے دی۔ جیسی 10 روپے کی نوٹ نکال کے اس کو دی، ویسے بغل میں بیٹھنے والے آدمی نے کہا کہ جب جناب نے دے دیا سائل کو تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ انہوں نے دے دیا۔ اس کا مطلب میرا عمل یہ محرک بنا دوسرے کے لیے، یعنی آپ کے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے پہل نہیں کی، چونکہ میں نے دے دیا لہذا آپ نے پہل کی۔ اچھا اب دیکھیے، پھر جب 2 آدمی نے اس کو دے دیا تو تیسرے نے کہا صاحب کی 2 آدمی نے تو دے دیا، میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو اس نے بھی دے دیا 10 روپے۔ اس کا مطلب 2 کا عمل محرک بنا تیسرے کے لیے۔ اب چوتھے نے دیکھا تو نے کہا صاحب 3 آدمی نے دے دیا، میں کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے کہا اللہ میں بھی دے دوں، تو 4 آدمی نے دے دیا۔ ابھی 4 کا عمل محرک بنا 5ویں کے لیے، اب صاحب 5ویں نے بھی دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں پہلے سائل کو دینے کا خیال پیدا ہوا اس کا ثواب زیادہ، اور جو بعد میں دیا اس کا ثواب کم، اس کے بعد والے کے ثواب اور کم، اس کے بعد والے کے ثواب اور کم، اس کے بعد والے کے ثواب اور کم۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب سائل نے کہا کہ اے اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں، اب مولا کائنات نے روٹی دے دی، تو مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ نے روٹی دی۔ تو اگر ایسا ہے تو مولا کائنات کی فضیلت زیادہ، معاذ اللہ بی بی کی فضیلت کم۔ حسن و حسین نے ماں باپ کو دیکھ کے دیا تو ماں باپ کی فضیلت زیادہ، حسنین کی کم۔ اور اگر فضا نے سب کو دیا دیکھ کر کے تو اس کا مطلب ان کی فضیلت زیادہ ہے اور جناب فضا کی کم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت مولا کائنات سے کم ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی یہ کیسے درست ہوگا کہ آئے مولا کائنات نے سب سائل کو روٹی دی، ان کو دیکھ کے صدیقہ طاہرہ دی، ماں باپ کو دیکھ کے حسن روٹی دی؟ نہیں، بلکہ عزیزان گرامی بس سنیے گا ہوا کیا۔ جیسے ہی سائل نے کہا
میں مسکین ہوں، اور جیسے ہی مولا کائنات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سائل کو دینا چاہیے، بیک وقت ہر ایک کے ذہن میں آئی، ہر ایک کے ذہن میں آئی، اس لیے ہر ایک کے ذہن میں آئی کہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے۔ جب سب ایک نور کے ٹکڑے تھے تو اس میں تقدم و تاخر کی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو دیکھ کے عمل ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل برابر ہے، کیونکہ ان کے خلقت ایک ہے، ان کا نور ایک ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا کائنات کے ذہن میں آئی کہ سائل کو دینا چاہیے، بیک وقت ہر ایک کے ذہن میں آئی یہ بات آئی کہ سائل کو دینا چاہیے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اچھا بھائی دوسرے رخ پر نگاہ کریں آپ، دیکھیے یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ آپ یہاں کوئی سائل آیا، آپ نے دے دیا اس کو، اب آپ کی بیوی اگر دینے جائے گی تو آپ کہیں گے ارے بھائی خالی تو گھر سے نہیں جا رہا ہے، ہم نے تو دے ہی دیا۔ اب ہوتا بھی یہی ہے، کیا پتہ کسی گھر پورا گھر تھوڑی دیتا ہے بھائی کسی نے لیا کے دے دیا، 10 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہوا دے دیا، اور سائل بھی رکتا نہیں ہے کہ سائل بیٹھے ٹھہرا رہے اور منتظر نہیں۔ ارے آپ نے اس کو دیا، اس نے دوسرا دروازہ دیکھا، دوسرے نے دیا تیسرا دروازہ دیکھا، وہ ٹھہرا نہیں رہتا۔ اب جب صدیقہ طاہرہ اپنی روٹی آگے بڑھی دینے کے لیے تو مولا کائنات کو روکنا چاہیے تھا کہ صدیقہ طاہرہ اے بنت رسول ہم نے تو دے ہی دیا ہے۔ آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ رات کے سائل کو خالی واپس نہ کرو، رات کا اگر کوئی سائل ہے تو خالی واپس نہ کیجیے، میں نے تو دے ہی دیا۔ مگر مولا کائنات نے منع نہیں کیا، ٹھیک۔ اچھا پھر صدیقہ طاہرہ نے حسنین جو بہت کم سن تھے ان کو بھی نہیں روکا کہ اے میرے دل کے ٹکڑوں تمہارے ماں باپ نے سائل کو دے ہی دیا ہے، اے میرے دل کے ٹکڑوں تم تو بیمار تھے، روزہ بھی رکھا، اب تم لوگ افطار کر لو، مگر انہوں نے بھی نہیں روکا۔ اور آگے بڑھیے، جناب فضہ کو پورے گھر والوں نے مل کے نہیں روکا، کہہ رہے بھائی تم سے کیا، تم تو ہمارے گھر کے خادمہ ہو، پورے گھر والوں نے تو دے ہی دیا روٹی، تم کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن دیکھیے کسی نے ایک دوسرے کو روکا نہیں، نہ مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو روکا، نہ صدیقہ طاہرہ اور مولا کائنات نے حسنین اسلام کو روکا، نہ حسنین اسلام نے فضہ کو روکا۔ یہ نہ روکنے کی وجہ کیا تھی؟ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ اگر مولا کائنات روک دیتے صدیقہ طاہرہ رک جاتی، لیکن ہوتا کیا، علی بن ابی طالب کا صبر کھل کے سامنے آ جاتا، بی بی کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اگر ماں باپ دونوں مل کے حسین کو روک دیتے تو ماں باپ کا صبر دنیا کے سامنے ہوتا، کم سنی میں بچوں کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اور عزیزان گرامی، اگر پورا گھر مل کر کے جناب فضہ کو روک دیتا تو فضہ تو رک جاتی، لیکن دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ اگر عصمت کے ماحول میں پرورش ہو جائے تو اس کا بھی شامل صاحبان عصمت کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے ان سب باریکیوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک ایک عمل میں حکمت ہے، ایک ایک عمل میں حکمت ہے۔ مولا کا نہیں منع کیا، صدیقہ طاہرہ نے منع کیا نہیں کیا، حسین السلام نے فضہ کو نہیں منع کیا، سب روٹیاں اپنی اپنی دے دیں۔ بہت توجہ عزیزان گرامی فرمائیے گا۔ ہمارے گھر اگر ایسا اتفاق ہو جائے، کھانا بالکل تیار ہو اور کوئی پڑوسی آ جائے اور کہے میرے بچے بھوکے ہیں اور آپ پورا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیں کہ لے جاؤ، ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے بھیا ایسا ہے کہ بیوی سے کہیں گے کھانا بنا لو، دیر سے کھا لیں گے، کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر سے بن جائے گا کھانا۔ لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ روٹیاں سائل کو دینے کے بعد اہل بیت اطہار کے گھر میں روٹی بنی ہو۔ دیکھیے اگر جو نہ ہوتا
تو مجبوری ہوتی. جو ہے صدیقہ طاہرہ اگر چاہتی تو اس سے کوٹ کے پیس کر کے روٹیاں بنا سکتی تھی، مگر نہیں بنائی. تو آخر کیوں؟ بچے بھی بھوکے ہیں، مولا کائنات بھی بھوکے ہیں، صدیقہ طاہرہ اور جناب فضہ بھی بھوکے ہیں، یہ کیوں نہیں؟ اس فلسفے کو ہے بات. اگر نہ ہوتا جو تو یہ مجبوری ہوتی، لیکن ہے جو. اچھا سوال جب جو ہے تو مولا کائنات نے کیوں نہیں کہا اے بنت رسول جو تو ہے ہی ہے، پیسیے روٹیاں تیار کر لیجیے. حسنین کہتے ہیں معافی گرامی جو تو ہے ہی ہے. جناب فضہ کہتی ہیں کہ بیوی شہزادی جو تو ہے ہی ہے، آپ حکم دیں میں پیستی ہوں روٹیاں تیار ہو جائیں گی. نہ مولا کائنات نے کہا، نہ صدیقہ طاہرہ کو خیال رہا، نہ حسنین نے کہا، نہ جناب فضہ نے کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ فلسفہ علی جان گرامی کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے جب تک ہم باریکیوں میں نہیں جائیں گے عظمت اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ ذرا ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد والی محمد. دیکھیے 12:30 بجے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والی محمد. اچھا اسی پر آپ غور کر لیجئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. کسی نے نہیں کہا، ہم نے بھی نہیں سوچا اس مسئلے پر. بھائی جو نہ ہوتا تو مجبور کے بھی کھانے ہی کو نہیں ہے، کیا کرتے؟ لیکن جو تو ہے ہی ہے. جیسے دن میں پیسا ویسے اس وقت پیس کر کے کوٹ کر کے روٹیاں بنا سکتے، مگر نہیں. کیوں نہیں؟ احتیاط ہے صدیقہ طاہرہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لائے تھے وہ مزدوری میں لائے تھے، مزدوری میں لائے تھے. میں اس کی اور واضح مثال دوں. میں نے ایک شخص کو دیا 500 روپئے کہ بھیا لے جاؤ ایک دن آ کے میرے یہاں کام کر دینا، کچھ کام ہے آ کے کر دینا ایک دن. وہ آیا نہیں. وہ میری مزدوری اس کے پاس امانت ہے، جب تک کام نہ ہو جائے. جب وہ کام کر لے گا تب میں نے جو 500 روپئے دیا ہے تب اس کی وہ ملکیت ہوگا. بی بی یہی بتانا چاہتی ہے جو پیس دیا جاتا، کوٹ دیا جاتا، مردوں کی وہ بھی امانت تھے. اونٹ درست نہیں کیا جائے گا، جب کل آئے گا اونٹ درست کر لیا جائے گا، مزدوری کا حق پیدا ہوگا تب پیسا جائے گا. جب ماں اپنے بچے کے پرورش میں اتنا غذا کا خیال رکھتا ہے تب اس کی آغوش میں پلے والے بچے امام بنتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والی محمد پہ. آپ دیکھیے کیا احتیاط ہے، خدا کی قسم کیا احتیاط ہے صدیقہ طاہرہ ہے کہ نہیں ابھی چونکہ کام نہیں ہوا ہے، اون درست نہیں کیا ہے، مزدوری کا حق نہیں پیدا ہوا ہے. جب دوسرا دن آئے گا اور جب مزدوری کا حق پیدا ہو جائے گا استعمال کرنے کے، جب ہماری ملکیت ہو جائے گا تب ہم اس کو استعمال کریں گے. اس لیے اچھا یہی وجہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا، مولا کائنات نے بھی نہیں کہا، نہ صدیقہ طاہرہ نے یہ کام کیا، نہ جناب فضہ نے یہ کیا، نہ حسنین نے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو فکر صدیقہ طاہرہ کی تھی وہی فکر جو ہے سب کی تھی. ایک فکر سب کی ہے، ایک فکر. بس یوں سمجھیے کہ جیسے برابر ہم کہتے ہیں مجلسوں پڑھتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کو پانی پلایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا دور کا سفر ہے، بیویاں بچے ہیں، پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. جب مولا نے کہہ دیا کہ ان کو سیراب کر یہ پانی پلایا جائے، کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کے پانی پلانے کے سلسلے میں جو امام حسین کی فکر تھی وہی جناب عباس کی فکر تھی، وہی جناب علی اکبر کی فکر تھی، وہی جناب قاسم کی فکر تھی. اس کا مطلب یہ ہوا الگ الگ سب حسین تھے، نظریات کے اعتبار سے سب حسین تھے، فکر کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے سب حسین تھے. تو عزیزان گرامی ایک دن مسکین آیا
جیسے اب دوسرا دن آیا، بہت توجہ رکھیے گا، دوسرا دن آیا تو آج سب کے سب پھر روزے سے، مولا کائنات بھی روزے سے، صدیق طاہرہ بھی روزے سے، حسن علیہ السلام بھی روزے سے، جناب فضہ بھی روزے سے۔ آج پھر صدیق طاہرہ نے اون درست کیا اور جو پیسا اور روٹیاں تیار کی۔ آج بھی نماز کے بعد جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھے آگے آج پھر سائل، میں کہتا ہوں 10 منٹ دیر میں آتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بعد، ٹھیک اسی وقت کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت بھی امتحان لے رہی ہے ان کے صبر کا۔ مطلب ایک دن اتفاق ہو سکتا ہے، دوسرے دن دیکھیے صاحب ٹھیک اسی وقت۔ اب آج جو آ رہا ہے تو آج کہہ رہا ہے کہ صاحب میں یتیم ہوں، اور جب آج کہہ رہا ہے کہ صاحب میں یتیم ہوں تو سب نے آج پھر اپنی روٹیاں دے دی سائل کو، لو بھائی لے جاؤ لے جاؤ۔ لیکن وہ بھی عجیب و غریب سائل ہے، ارے وہ بھی کہہ دیتا بھائی ہمارے یہاں ایسے سائل بھی ہے، ان کو کھانا دے دیے، وہ کہتے بھائی آپ زیادہ نہ دیجیے، ہم اکیلے ہیں کیا کریں گے لے جا کر کے۔ لیکن اس کا عرب دیکھیے صاحب، ایک کھانا، ارے بھائی اگر یہ عرب ہے تو وہ بھی عرب ہے، بھائی عرب وہ بھی ہے، سائل بھی عرب ہے تو یہ بھی عرب ہے۔ سوال یہ کہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے 1 روٹی کافی ہے، 2 روٹی کافی ہے، یہ پورے گھر کی جب تک روٹی لینے کی جا ہی نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت کو امتحان لینا مقصود ہے، قدرت چاہتی ان کے صبر کا ہم امتحان لیں، یہ کتنے صابر ہیں۔ دیکھیے تو صاحب ایک دن مسکین آیا لے روٹیاں لے گیا، اور دوسرے دن یتیم آیا روٹیاں لے گیا، یہ لوگ باقاعدہ دیتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم کو پیغام بھی دے رہے ہیں، ایسے حالات آ جائیں تو تم بھی ایثار کرنا۔ اس دیکھیں پیغام ہمارے لیے بھی ہے، ایثار کی طرف دے رہے ہیں۔ حساب لیجیے تیسرا دن آ گیا، جب تیسرا دن آ گیا تو آج بھی سب کے سب روزے سے ہیں، سب روزے سے ہیں۔ اچھا جب آج سب روزے سے ہیں تو آج بھی صدیق طاہرہ نے، دیکھیے سچ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر پے در پہ ایک ہی وقت کوئی سائل آ جائے تو ایک دن تو ہم اشار کر سکتے ہیں، دوسرے دن غصہ آئے گا، ڈانٹ کے بھگا دیں گے، ہاں مذاق ہے، 1 دن ہوا 2 دن ہوا، اندازہ لگائیے۔ لیکن یہ اہل بیت رسالت، 1 دن آیا دے دیا ساری روٹیاں، دوسرا دن دے دیا پوری روٹیاں، اور تیسرا دن آیا، آج کے جو سال آیا وہ کہتا ہے کہ صاحب اے اہل بیت رسالت میں اسیر ہوں، اور سب نے اپنی بھی روٹیاں دے دیں۔ مجھے کسی تفسیر میں، سنی و شیعہ کسی بھی تفسیر میں نہیں ملتا کہ اہل بیت اطہار نے پانی کے علاوہ پانی پیا اور کچھ نہیں کھایا۔ پانی پیا اور کچھ نہیں کھایا۔ ہم 1 دن روزہ رکھتے ہیں اور یہ پے در پے پانی پی کر کے دوسرا روزہ، پانی پی لیا اور تیسرا روزہ، 3 دن۔ اچھا 3 دن، اور اس 3 دن میں بھی سب کی عمریں الگ الگ۔ میں بہت جلدی سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس پہ غور کیجئے آپ۔ سب کی عمریں الگ الگ، مولا کائنات کی عمر الگ، صدیق طاہرہ کی عمر الگ، امام حسن کمسین ان کی عمر الگ، جناب فضہ کی عمر الگ۔ اچھا جب الگ تو عمر کے اعتبار سے ہر ایک کی بھوک کی شدت بھی الگ۔ بھائی عمر کے لحاظ سے مثلا فرض کیجئے آپ بھوک کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا 5-7 سال کا بچہ، ٹھیک، آپ کی بیوی، اور سب کی عمریں الگ الگ ہیں، اور 3 دن پے در پہ پانی پی کر کے روزہ رکھنا۔ تو جب پانی پی کر کے سب روزہ رکھنا تو سب کی کیفیتیں یکساں نہیں ہو سکتی، فطری بات ہے بھائی، سب کی کیفیتیں یکساں نہیں ہوگی، طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے ہر ایک کی بھوک کی کیفیتیں الگ الگ ہوگی۔ مثلا مولا کائنات کی بھوک کی کیفیت الگ، صدیق طاہرہ کی بھوک کی کیفیت الگ، حسنین کی بھوک کی کیفیت الگ، جناب فضہ کی بھوک کی کیفیت الگ۔ چوتھے دن جبریل امین یہ سورہ دہر لے کر کے آئے، جس کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس میں ارشاد ہوا وَجَزَاهُمْ
बेमा सबरू जन्नत व हरीरा, इनकी जजा बेमा सबरू, जो सब्र किया जन्नत है। देखिए कुरान ये कह रहा है इनकी जजा जो सब्र किया जन्नत है। आपके बात समझ में आ रही है? अगर तवज्जो लिखिएगा, अगर उम्रें सबकी बराबर हो, सब 20 साल के, ठीक, तो जजा बराबर समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पर यहां एक वजनी पत्थर रखा हुआ हो, 50 किलो का वजन रखा हुआ हो, अब 25 जवान, 25 साल के जवान, 5 जवान हैं, अब उसने उठा लिया 5 जवान जिसकी उम्र है सबकी 25 साल, 50 साल, 50 किलो का वजन उठा लिया और आपने सबको 5-5 हज़ार रुपया दिया, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई 10 साल का बच्चा हो और उस 50 किलो वजन को उठा ले, तो आप कुछ फर्क महसूस करेंगे? अगर मैं 5,000 उसको भी दूं तो आप कहेंगे हुजूर ये इंसाफ नहीं हुआ। 50 साल के नौजवान ने भी पत्थर उठाया 50 किलो का, और 10 साल के बच्चे ने भी उठाया, अरे दोनों को 50,000 रुपया, ये बात सही नहीं है। अगर उम्र एक होती तो इनाम बिल्कुल ठीक था। ये पालने वाले, ये मेरे महबूब, रोजे का बार अली ने बेचारे ने भी उठाया, और रोजे का बार हसनैन ने बीमार ला करके उठाया। देखिए दोनों ने उठाया, सबके उम्रें अलग अलग हैं, कैफियतें भूख की सबकी अलग अलग है। जब भूख की कैफियतें अलग अलग हैं तो अजर बराबर नहीं हो सकता। देखिए अजर बराबर नहीं हो सकता, सिला बराबर नहीं होता। कुरान कह रहा है वो जज़ा हम, इनकी जज़ा बेमा सब्र, जो सब्र किया वो जन्नत है। यानी कुरान का सब बराबर है, लेकिन उम्र के लिहाज से सब में फर्क है। हसन कमसिन है भाई। आप यूँ देखिए माह मुबारक रमज़ान में छोटा बच्चा अगर किसी का रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा रखता है, तो क्या होता है? अब तो साहब कार्ड छपने लगे, वलीमे से कम एहतमाम नहीं होता, और जो आता है वो बच्चे के हाथ पर रखता है। देखिए रिश्ते के एतबार से किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपया देता है, और अम्मा अब्बा कोई नहीं देता, बच्चे को सब देते हैं। और उस पर ये कहते हैं ऐसा गजब कर लिया साहब, मई जून का रोज़ा रखा, मई जून का रोज़ा रखा है साहब, मई जून का बच्चे ने रोज़ा, और कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। यानी हम भी फ़र्क महसूस करते हैं कि माँ बाप ने रोज़ा रखा वो अलग है, लेकिन कमसिन हो के रोज़ा रखा, कमसिन हो के रोज़ा रखा, तब मुझे कहने का हक़ है, ये पालने वाले, ये मेरे महबूब, तेरे हसनैन ने कमसिन हो के रोज़ा रखा, क्या इनकी भी जज़ा जन्नत है? ये पालने वाले माँ बाप की जज़ा जन्नत है, सिद्दीक़ तहरा की भी जज़ा जन्नत है। इन बच्चों ने जो कमसिन में रोज़ा रखा है इसकी भी जज़ा जन्नत है। आवाज़ कुदरत आएगी, नबी तफसील बयान करेंगे, तो हमारे नबी ने बढ़ के आवाज़ दिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे कमसिन हो के रोज़ा रखा तो हमने सरदारी भी तो दे दी। देखा आपने, यानी ऐसा नहीं है। और आप सबको देखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, है जन्नत है, लेकिन रुतबे के लिहाज से है। हुज़ूर ने फरमाया कि फातिमा तो सय्यदु निसाए अहल जन्नत, ये फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अब देखिए जो है पैगम्बर इस्लाम ने उसके बाकायदा मनसब का ऐलान किया, तो कुदरत ने कह दिया वो जज़ाहुम, इनकी जज़ा बिमा सब्र, जो सब्र किया जन्नत है। लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने इसकी वजाहत की है, और पैगम्बर इस्लाम का कौल वो कौल है इसके लिए इरशाद है कि कुरान मजीद का वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो वही कहता है जो वही इलाही होती है, ये वही बोलता है जो वही इलाही होती है। अल्लाह की तरफ से जो वही होती है वो यही बोलता है। तो पैगम्बर इस्लाम ये तो कौल के अल्लाह ने जिम्मेदारी ली। हुज़ूर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। अब मैंने ये हदीस पढ़ दी, अब आपने कहा कि साहब तो ये तो माँ बाप को बढ़ा दिया, माँ बाप पर बच्चों को बढ़ा दिया, बच्चों को माँ बाप से बढ़ा दिया। ये हसन हुसैन जन्नत के सरदार,
تو ماں باپ کو تو گھٹا دیا اور بچوں کو آگے بڑھا دیا. نہیں بھیا، ہم میں کیا ہمت ہے کسی کو گھٹائیں بڑھائیں؟ ہمیں ہمت نہیں کسی کو گھٹائیں بڑھائیں. پھر اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آدھی حدیث پڑھتے ہیں اور یہی حدیث نہیں پڑھ دیا الحسن حسین سید شباب الجنہ، تو یہی ہم نے سنا ہے، آگے سنا ہی نہیں. جب آگے سنا نہیں تو اس طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے، ارے صاحب حسن حسین جنت کے علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو بھیا ایسا ہے کہ تو بچے تو آگے بڑھ گئے. نہیں، پوری حدیث ہم نے نہیں سنی. اگر پوری حدیث سنتے تو یہ بات نہ ہوتی. ایسا پوری حدیث کیا ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے موت پہ. دیکھیے پوری حدیث، دیکھیے پوری حدیث دیکھیے. ارشاد ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں. دیکھیے سرداری کا اعلان بھی ہے اور ماں باپ کی عظمت برقرار ہے، ماں باپ کی عظمت برقرار ہے. یہ ہے پوری حدیث. وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے ماں باپ دونوں ان سے بہتر ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے صاحب جناب فضا کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ جناب فضا کو کہاں لے جائیں گے؟ ارے ہم فضا کو لے کہاں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء جنہ، بھی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ارے بھائی تو جہاں مخدومہ ہوگی وہاں خادمہ ہوگی، جہاں بیوی ہوگی وہاں پر جناب فضا بھی ہوگی، کہنے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ آج میں نے کہا وہ جزاؤہم بما صبروا، اور ان کی جزا بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا جنت ہے. تو عزیزان گرامی، اس آیت سے اہل بیت علیہ السلام کے کا صبر واضح کے سامنے آتا ہے کہ یہ کتنے صابر تھے. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں ایک ایک معصوم کو، مولا کائنات کا صبر، امام حسن نام کا صبر، صدیقہ طاہرہ کا صبر، تو اس میں صدیقہ طاہرہ کا صبر سب سے بڑا نظر آتا ہے. صدیقہ طاہرہ کا صبر، رسول کی بیٹی کا صبر، اس میں سب سے بڑا نظر آتا ہے. خود زیارت کے فقرہ جو میں نقل کیا آپ کے سامنے کی، زیارت کے فقرے میں ہے کہ یا ممتحنہ امتحنک اللہ وجدک اللہ صابرا، بی بی اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور بی بی آپ کو صابرہ پایا. پوری زندگی آپ نے صبر کیا، طاعت پہ صبر، طاعت و بندگی پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مرثیہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، ایک شعر ہے، اس سے آپ بی بی کے صبر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی نے مرثیہ میں کیا کہا. بی بی نے مرثیہ میں کہا کہ صبت علیہ مصائب لونہا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، مجھ پر اتنی بڑی مصیبتیں پڑیں، اگر وہ مصیبتیں دین پر پڑتی ہو تاریک ہو جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لیں کہ بی بی کے صبر کیا ہے. صبت علیہ مصائب لونہا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ مصیبتیں دین پر پڑتی تو وہ تاریک ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بی بی کی مصیبت کم ہو گئی؟ کیا بی بی کی مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں، بی بی کی مصیبت ختم نہیں ہے. آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آ رہی ہے، صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ مسن لیالیا. آج بھی مظالم کم نہیں ہوئے، آج بھی مظالم کم نہیں ہوئے. آج بھی بی بی کی قبر اداس ہے، ویران ہے. آپ کو خدا لے جائے جنت البقیع آپ جائیں، روایت مشہور بی بی کی قبر جنت البقیع میں آپ جائیں گے، حضرت یاد سے دیکھتے رہیں گے. میں نے دیکھا ہے وہ منظر، میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے وہ منظر دلسوز دیکھا. مولا کے چاہنے والے، بی بی کا دادا، بی بی کا غم بنانے والے جب جنت البقیع جاتے تو اپنے آنسوں کو روک نہیں پاتے. وہ دور سے دیکھنے کے بعد ہوئے حضرت یاد سے ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں، کلیجہ بھکوانے لگتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کو روتے ہوئے تو میں نے کہا ہے مولا کے چاہنے والے، بی بی کے چاہنے والے جب
माजिदा के घर बहाता होगा और टूटी हुई कब्र को देखता होगा तो ज़हरा के लाल के दिल की क्या कैफियत होती होगी। खुदा आपकी आवाज़ पर फरमाए अरबाब आज भी बीवी मजलूमा है, आज भी बीवी की कब्र कोई साहिबान नहीं है, आज भी बीवी की कब्र टूटी हुई है, आज भी बीवी की कब्र वीरान है। आप रो रहे हैं, आप अंदाजा लीजिए अपने इमाम आखिरी इमाम के दिल की कैफियत का कि जब आप रो रहे हैं तो ज़हरा का लाल जब जद्दे माजिदा के घर पे ज़ियारत के लिए जाता होगा तो क्या कैफियत होती होगी। अलीदार बाबी तमाम बीबी की मुसीबत, बीबी ऐसी साबिरा ज़ियारत में है, अल्लाह ने बीबी आपको साबिरा पाया, ऐसी है बीबी साबिरा। ये आसान बड़ी सख्त मंजिल है। अर्ज़ करूं जब मौलाए कायनात रसूल की बेटी को सुपुर्द लहद कर चुके, बड़ी वाक़ई महसूस करने की बात है, पढ़ने की नहीं है। लेकिन जब जनाजे को दफन किया जाता है तो सहारे के लिए कई आदमी की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं बता सकता कि मौला कायनात ने एक ऐसे जनाजे को उतारा है, बस ये आवाज़ आई ऐ अबुल हसन मेरी अमानत को दे दो। मौला कायनात ने सिद्दीक़ ताहिरा को सुपुर्द लहद किया और सुपुर्द लहद करने के बाद जो घर आए तो बिन माँ की बेटियां बाबा से लिपट गई। उस वक्त सब्र तसल्ली और दिलासा छोटी बच्चियों को देना आसान न था, बहुत मुश्किल था कि मौलाए कायनात ने ज़ैनब उम्म कुलसूम को कैसे सहारा दिया। जब दूसरा दिन आया तो मौलाए कायनात के कान में एक आवाज़ आई, वही आवाज़ आई मौला ने सुना कि वो लोग जो जनाजे में शरीक नहीं थे उन्होंने ये कहा कि हम तो कब्र खोदेंगे और हम नमाज पढ़ेंगे। मौला कायनात ने जो सुना तो मौला बर्दाश्त न कर सके। अली इब्न अबी तालिब जैसा साबिर और शाकिर बर्दाश्त नहीं कर सका। मौला कायनात ने तलवार को अपने हाथों में लिया, गैज़ और ग़ज़ब से मुंह से कफ जारी थे और आपने वो लिबास पहना जो जंगों में पहना करते थे और आ गई कब्रिस्तान जन्नतुल बकी और कहा कि अब तक अली ने बर्दाश्त किया, गले में रस्सी का फंदा डलवा लिया, लेकिन अब अगर किसी ने यह जसारत की तो मेरी तलवार से नहीं बच सकता। बस मैं इस्तेमाल कर मैं कहूँगा ए मौला अली आपने बीवी के कब्र की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सके। ए मेरे मौला जब आपने पोते के दिल पे जो गैबत के पर्दे में है जरा हाथ रखिए। मेरा मौला देखता रहा कब्रे ज़हरा वीरान की जा रही थी, कब्रे ज़हरा वीरान की जा रही। ए मौला अली आप बर्दाश्त न कर सके। अरे आपका पोता हमारा आखिरी इमाम निगाहों से सब देखता रहा और जद्दे माजिदा के कब्र में शुमार हो गई। إلهي بيقم من ندعوك بيقم من دعوك في البر والبحر صلى الله على محمد وآل محمد تفضل الله فقر المنار والصرب وعلى مغض بالشفاء والصحة وعلى أهل المؤمنات بالمقت والرحمة وعلى غرباء المؤمنات بالرضا إلى أوطانهم صارمين غانمين بحق محمد والأجمين گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت کر مرحومہ نفیس فاطمہ بنت مجتبی حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ہے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ہے سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا جواب مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو دکھاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو بتاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا
رہی ہے تیری راہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری راہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری راہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری راہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری راہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلائے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حملت بثنائك علیکم منی سلام اللہ بدما بقیتم فی الليل والنہار ولا جعله الله آخر الأحد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مجلس الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى